السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے گزارش و معروض سے قبل گفتگو سے بیشتر ہم سب مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اس سے قبل جمعہ مبارکہ میں ہم تمام احباب نے اولاد کے حقوق کے تعلق سے سوال فرمایا کہ اولاد کی پرورش کس انداز سے کی جائے۔ آج انشاءاللہ چند معروضات میاں بیوی کے تعلقات کے اور ان کے حقوق کی بنیاد پر کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ انبیاء اللہ کی نشانی، یہ جو خانہ کعبہ آپ جسے دیکھ رہے ہیں یہ رب کی نشانی ہے۔ اب صفا و مروہ کو دیکھیں، قرآن میں اس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا یہ میری نشانی ہے، من شعائر اللہ، کہا یہ میری کیا ہے، نشانیوں میں سے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ نے اسے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں، اور جسے اللہ اپنی نشانی کہے اس کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رب قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میری نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے ایک جان سے تم کو جوڑ جو بنایا ہے، یہ میری نشانی ہے۔ یعنی ہر شخص کے لیے اللہ نے میاں بیوی، یعنی ہر مرد کے لیے اس کا جوڑ عورت کو بنایا ہے، اور ہر عورت کے لیے اس کا جوڑ کیا ہے، مرد کو بنایا ہے۔ یہ بنانے کے بعد رب کہتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے کیا ہے، یہ نشانی۔ اب اس نشانی کی حفاظت ہمارے ذمے کتنی ہونی چاہیے؟ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مرد کی حفاظت کرے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عورت کی حفاظت کرے۔ دونوں یہ سوچیں کہ یہ صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور اس کی حفاظت میرا ذمہ ہے۔ ہم آج اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ میاں بیوی کے حقوق پورے اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں، زمانہ ایسا ہے، آپ دیکھیں نمازی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، باتیں اس کی اچھی لگتی ہیں، جب بات کرتا ہے تو سنت کی باتیں کرتا ہے، باتیں اللہ اور اس کے رسول کی کرتا ہے، کئی مرتبہ عمرہ کر چکا ہے، حج کر چکا ہے، لیکن گھر کے حالات یہ ہیں کہ بیوی کے ساتھ رویہ درست ہے، رویہ درست
نہیں ہے، اپنی بیوی کو مارتا بھی ہے، اپنی بیوی کو پیٹتا بھی ہے، اس کے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے صحیح۔ ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو۔ بتائیے وہ داڑیاں کوئی کام کی نہیں، وہ حج وہ روزہ کوئی کام کا رہا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو سب سے اچھا ہے۔ حضور پھر ارشاد فرماتے ہیں انا خیرکم من اہلی، تم میں سب سے بہتر میں ہوں کیونکہ میں میرے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں عائشہ کے ساتھ ہوں، خدیجہ کے ساتھ ہوں، میری جتنی ازواج مطہرات ہیں ان میں سب سے بہتر میں ہوں، اس لیے تم میں سب سے بہتر میں ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لہذا تمہیں بہتری چاہیے، اچھائی چاہیے، تم اچھا بننا چاہتے ہو، بہتر بننا چاہتے ہو اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں، تو حضور فرماتے ہیں اپنی بیوی کی نگاہ میں اچھے بن جاؤ، اپنی بیوی کے نگاہ میں اچھے بن جاؤ۔ ہاں غلطیاں دونوں طرف سے ہیں، اسی لیے کہ صرف مرد ہی غلط ہوتا ہے، کبھی حالات یہ ہوتے ہیں، کبھی عورت غلط ہوتی ہے۔ یہ رشتہ ہم اسے بڑا کمزور رشتہ ہی نہیں، بڑا کمزور رشتہ ہے، دونوں کو کبھی صبر بھی کرنا پڑتا ہے، دونوں کو مصیبت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے حالات اور ہمارے اخلاق ایسے ہیں نہ ہم صبر کرنے کے لیے تیار ہیں نہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ سب برداشت نہیں کرتے نا تو یہ رشتہ کبھی نہیں نبھتا، اس میں لڑائیاں ہیں، دراڑیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا حببا الیہ من دنیاکم، اے لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے اپنی دنیا نہیں کہا، حضور کی کوئی دنیا نہیں، حضور تو دنیا سکھانے آئے تھے، دنیا کے اندر زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے اسے بتانے آئے تھے کہ دنیا میں رہ کر دین کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، یہ بتانے آئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے صرف 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، الطیب والنساء، تم میں سے یہ ان 3 چیزوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ والنساء، اور جو عورتیں ہیں منکوحہ ہیں جن کا نکاح ہو گیا ہے وہ عورتیں مجھے پسند ہیں۔ جس منکوحہ عورت کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا، آج ان منکوحہ عورتوں کے ساتھ ہمارا حال کیا ہے، ہم یہ دیکھیں، ہم اندازہ لگائیے ہمارا حال ان کے ساتھ کیا ہے، رویہ کیا، ہم ان کے حق ادا کرنے میں آگے ہیں یا پھر جو ہے وہ ہمارے حق ادا کرنے میں آگے ہیں، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، کبھی طلاق کبھی خلا کے معاملے تک پہنچ جاتی ہے دراڑوں کی وجہ سے۔ آپ سمجھیں زنا ہے نا بدترین گناہ ہے، زنا کیا ہے؟ بدترین گناہ۔ اس زنا کے گناہ میں انسان مبتلا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی عورت سے بیزار ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی عورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کو کوڑے برسائے جائیں۔ کیا برسائے جائیں؟ کوڑے۔ کب؟ جب شادی شدہ نہیں ہوگا تب، اور اگر شادی شدہ ہے تب زنا کر دیے تو کہا گیا کہ گاؤں والے مل کر اتنے پتھر مارے اس پر کہ مر جائے، اتنے پتھر مارے سب مل کر۔ لیکن یہ عظیم اتنا بڑا گناہ انسان جب کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو عورت اپنے مرد سے خوش نہیں ہے تو دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات پیدا کرتی ہے، یا مرد اپنی عورت کے ساتھ خوش نہیں ہے تو دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے اتنے بڑے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دونوں کے تعلقات کیسے ہیں، یہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے اور خوش کرنے کا سوچے، دوسرے کو خوش کرنے کا نہ سوچے۔ حضور فرماتے ہیں ان خیر نسائکم، تم میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے صبر کے رہتی ہے۔ حضور عورت کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تبرج لفظ ہے معلوم، قرآن نے ارشاد فرمایا رب نے عورت کے لیے تبرج کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تبرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنورنا، ایسا سنورنا جو انسان کو نظر آ رہا ہے،
میک اپ کرنا، یہ سب پاؤڈر لگانا، یہ جتنا سنورنا ہے نا یہ عورت کے لیے حرام کرا دیا قرآن نے. لیکن آقا کہتے ہیں اپنے شوہر کے لیے وہی تبرج جائز ہے جسے قرآن نے حرام کہا، تبرج کو حرام کہا جسے قرآن نے لوگوں کے لیے، بیویوں کے لیے. حضور فرماتے ہیں وہی تبرج اپنے شوہر کے لیے تو حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، ثواب بھی. کیا ہے؟ ثواب بھی. مرد کا کردار اس لیے بگڑ رہا ہے کہ عورتیں دوسروں کے لیے سنور رہی ہیں، اپنے شوہروں کے لیے نہیں سنورتی. سارا دن گھر میں دیکھیں وہی پٹے پرانے کپڑوں میں گھس رہی ہے. ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، ایسا نہیں کہ شوہر نے کوئی کمی کرتی ہے، اس کے پاؤڈر کے لیے کوئی کمی کرتی ہو، اس کی کریم کے لیے کوئی کمی کرتی ہو، اس کے میک اپ کے لیے کوئی کمی کرتی ہو، سب ہے اس کے گھر میں. شوہر نے اس کا سارا اہتمام کیا، لیکن استعمال گھر میں نہیں ہوگا. کسی شادی میں جائے تو پھر سارا استعمال ہوگا، کسی بازار کی طرف جائے تو پھر سب استعمال ہوگا، کسی فنکشن میں چلا جائے تو پھر نئے نئے کپڑے بھی ہوں گے، پورا میک اپ بھی ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا گھر میں یہ سنور نہیں سکتی تھی؟ گھر میں اپنے شوہر کو سنور کے دکھا نہیں سکتی تھی؟ کر سکتی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر سے زیادہ غیر کو پسند کرتی ہے. تعلقات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات خلا اور طلاق کو اس لیے پہنچ رہے ہیں، ہم دوسروں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے شوہر کو راضی کرنے میں لگے ہوتے تو قسم خدا کی ہمارے گھر کی زندگی جنت بن جاتی، آج جو جہنم بنی ہے. کوئی تو ایسے ہیں مطلب ناراضگیاں گھر میں چل رہی ہیں، کہیں دوسروں کو پتہ نہ چل جائے ہماری معاملے جو ہے. آج انسان اسٹیٹس اچھا رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ اسٹیٹس بہت اچھا ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کے اندر ہو، دنیا کے اندر اس کا اچھا اسٹیٹس ہونا چاہیے. یہی چاہتا ہے. گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سامنے کسی کو بتاتا نہیں ہے، گھوم رہا ہے، اچھے سے گھوم رہا ہے. بیوی کے تعلقات میں اچھے نہیں، نہ شوہر کے تعلقات بیوی کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن کم سے کم وہ اس سے تو بہتر ہے جو عیب کو باہر لا کے ڈال رہا، اس سے تو بہتر. لیکن یہ جانیے کہ ہے، لیکن گھر کے اندر معاملہ ایسے ہیں میاں بیوی سے بدتے معاملے نہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں اخلاق حسنہ نہیں پائے گا. عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر کب کماتا ہے، میں غربت میں زندگی بسر نہیں کر سکتی. ارے غربت میں زندگی، ہم مر بھی جائیں نا، ہمارے رزق، ہمارے مقدر میں جتنا رب نے لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا. یہ عقیدہ بنا لے. ہر مرد اور ہر عورت یہ تصور کر لے، اگر رب نے ہماری تقدیر میں زیادہ لکھا ہے تو جب تک مل نہیں جاتا تب تک موت آ نہیں سکتی، نہیں آ سکتی. اور جو نہیں ہے ہمارے مقدر میں، ہم شوہر کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے یا شوہر بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے، بیوی شوہر ماں باپ کو چھوڑ کر یہ سوچے کہ پیسہ بچ جائے گا میرا، چھوڑ کر چلے جائے، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا. پیسہ اسی وقت بچے گا جب رب بچانا چاہے گا. مالدار اس وقت بنو گے جب رب بنانا چاہے گا. ہاں غربت میں بھلائی اس لیے رب جسے غربت دیتا ہے دنیا کے اندر اسے آخرت میں جو ہے اسے آخرت میں بڑی آسانی عطا فرماتا ہے. حساب و کتاب بڑی آسانی عطا فرماتا ہے. بیویاں تو ایسی ہیں کہ مالدار ہونا چاہتی ہیں، وہ کسی فنکشن میں جاتی ہیں، کسی عورت کو لباس اچھا پہنتے ہوئے دیکھ لیتی ہیں اور اس کا مال زیورات زیادہ دیکھ لیتے تو پھر گھر میں آ کر تماشا کھڑا کر دیتی، مجھے بھی چاہیے، فلاں کوٹی چاہیے، فلاں ہار چاہیے، یہ چاہیے. ارے یہ کام وہ کرتے ہیں جن کا نام نہ ہو، ایمان نہ ہو. ہمارے لیے تو حضرت فاطمہ کی سیرت پڑی ہے. ارے ان کی جیسی غربت کسی نے کاٹی. حضرت فاطمہ بچوں کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے ہیں، دودھ پی رہے ہیں گھر میں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں. حضرت علی باہر سے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے، دیکھ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رو رہی ہے اور حضرت امام حسین بھی رو رہے ہیں. آپ دروازے کے بغل میں ٹیک لگا کر اسی جگہ بیٹھ گئے اور آپ زور زور سے رونے لگے، ان سے زیادہ زور سے. اب دیکھیں نا، گھر کا جب بڑا آدمی روتا ہے نا تو سارے لوگ کو اور خود بخود رونا آ جاتا ہے. حضرت علی جب زور سے رونے لگے تو حضرت فاطمہ کے رونے میں اور اضافہ ہو گیا.
وہ بھی رونے لگی. حضرت امام حسین تو چلا کر رونے لگے. کہتے ہیں فاطمہ مجھے معلوم ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو, مجھے معلوم ہے کہ 3 دن سے تم بھوکی ہو اور تمہیں اس کا غم نہیں ہے. 3 دن سے میرا حسین جو بھوکا ہے اس غم میں تم رو رہی ہو. چولہا نہیں جلا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, روٹی تک نہیں بنی حضرت فاطمہ کی. کہتے ہیں فاطمہ میرے پاس تھے کھجور تھے, بازار میں نے خریدا تھا, بڑی محنت و مشقت کر کے جو کمایا تھا نا, میں کھجور خریدا تھا اور میرے حسین کی بھوک مٹانے کے لیے کھجور لے کر گھر آ رہا تھا. ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا رسول بڑے بھوکے ہیں, کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. میں نے ہاتھ میں کھجور رکھ کر سوچا قسم خدا کی میرے رسول پر میرے حسین کی جان قربان, میرا حسین بھوک سے مر جائے مجھے کوئی پرواہ, میری فاطمہ بھوک سے چلی جائے, میری جان چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرا رسول بھوک سے تڑپے مجھے برداشت نہیں ہوتی. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ میں نے تمہارے ابا کو وہ کھجور کھلا دی, اب میرے پاس کوئی کھجور نہیں. مجھے بھی احساس ہے انسان اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے اولاد کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. حضرت فاطمہ نے بڑی مشکل سے بڑی مشقتوں کے ساتھ وہ ایک چرخہ چلاتی تھی جس میں سوت کاٹتی تھی روئی ڈال کر, اس کے ذریعے یہ ایک دوپٹہ بنانا تھا اوڑھنے کے. دوپٹے ختم ہو گئے تھے, بیچ کر کھانے کے لیے کچھ نہیں. آخری دوپٹہ جو بنایا تھا اسے حضرت علی کو دے دیا, کہا بڑی محنت و مشقت کے ساتھ بنایا ہوں, جاؤ اسے بازار لے کر جاؤ, اسے بیچ دو اور بچوں کے لیے کھانے کے لیے اہتمام کرو. ارے جسے حضرت جبرائیل بھی بغیر اجازت کے اس گھر نہیں آتے. فاطمہ کا پردہ ایسا کہ کسی کی نگاہ آپ کی طرف اٹھ نہیں سکتی, ساری کائنات میں ایسے پردے والی عورت موجود نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا دوپٹہ بیچ کر بچوں کے کھانے کا اہتمام کرو. ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن بچوں کی بھوک کبھی نہیں برداشت. وہ دوپٹہ لے کر گئے, بازار میں کھڑے ہوئے, میں یشتری ہادا, میں یشتری ہادا, ہے کوئی اسے خرید سکتا, ہے کوئی اسے خرید سکتا. ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ علی بیچ رہے تو یقیناً فاطمہ کا دوپٹہ, کہا اسے سمیٹ لیا, کہا مجھے دیجیے یہ میں خریدوں گا. کہا کتنے, آپ کتنا دام لگا دی اس کا؟ حضرت علی نے کہا میں 6 درہم لگاتا ہوں. کہا میں 6 درہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. 6 درہم دے کر اس دوپٹے کو خریدا. حضرت علی اب خوش ہے کہ وہ دوپٹہ میں نے فروخت کر دیا, اب میرے پاس 6 درہم ہے, بچوں کا کھانے کا اہتمام ہو گیا. اب یہ خبر سنانے کے لیے فاطمہ کو دوڑ رہے ہیں کہ بیچ میں فقیر مل گئے. کہا علی بڑا بھوکا ہے, کوئی اللہ کا بندہ مجھے میری بھوک مٹا سکے, مجھے کھلا سکے؟ حضرت علی نے کہا میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے, میں فاطمہ کی ردا بیچ کر, ان کی چادر بیچ کر یہ 6 درہم لے کر جا رہا ہوں انہیں خوش کرنے کے لیے. ایسے میں تو مل گیا, اب میں بتا یہ کیا کروں. علی کہتے ہیں میرا دل مجھے بار بار کہتا تھا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جب بھی تمہارے پاس کوئی فقیر آ جائے تو اسے جھنجھوڑ کر واپس مت کرنا. علی کہتے ہیں میں نے 6 درہم پورے کے پورے اس فقیر کو دے دیے, پورے کے پورے دے دیے. کہتے ہیں بازار کی طرف گیا, ایک دیوار سے ٹیک لے کر, پوری نیت تھی کہ میں گھر نہیں جاؤں گا تو فاطمہ کو چہرہ کون سا دکھاؤں گا, رات ہو جائے یا پھر صبح ہو جائے یہی بسر کروں گا. یہ سوچ کر آدمی بیٹھے تھے کہ یہ خوبصورت شخص ایک خوبصورت اونٹ لے کر آ گیا اسی بازار میں. کہنے لگا اے علی اس اونٹ کو خریدو گے؟ حضرت علی نے کہا ارے جسے دوپٹہ خریدنے کے لیے پیسہ نہ ہو, جسے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسہ نہ ہو, وہ اتنا خوبصورت اونٹ کیسے خرید سکتا؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں, میں 100 درہم کا بیچ رہا ہوں, اسے خرید لو. کہا میرے پاس 100 کیا, یہ 1 درہم بھی نہیں ہے, 1 درہم. کہا نہیں کوئی بات نہیں, تم قرض خرید لو, قرض میں لے لو, ہو سکتا ہے تمہاری تکلیف دور ہو جائے, جب تمہیں پیسہ مل جائے تب دے دینا. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا قرض ہی صحیح, اس اونٹ کو لے کر جا کر میرے بچے کی بھوک تو مٹا دوں گا میں. انہوں نے کہا قبول ہے, مجھے دے دو. 100 درہم قرض اٹھایا, درہم قرض اٹھایا,
لے کر ابھی گئے تھے، علی کہتے ہیں دوسری گلی میں گیا تھا کہ ایک حسین شخص ملا، کہا مجھے اسے بیچو گے اس اونٹ کو؟ کہا نہیں بیچوں گا، یہ تو میں نے خود خرچ میں خریدا۔ کہا خرچ میں کتنے میں خریدا؟ کہا 100 دینار۔ کہا میں 160 دوں گا، میں آپ کو 160 دوں گا۔ حضرت علی خوش ہو گئے، کہا 160 میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے 160 میں خریدا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ میں اسے تلاش کرنے لگا جس سے میں نے خریدا تھا، تو مجھے دوسری گلی میں ملا، تو میں نے اس کے 100 پورے واپس کر دیے درہم، اور 60 درہم لے کر خوش ہو کر فاطمہ کے پاس گئے۔ فاطمہ کو پاس گیا اور خوشی خوشی کہنے لگا اے فاطمہ افتح الباب یا فاطمہ، دروازہ کھولو، تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا۔ دروازہ کھولا، کہتے ہیں اے فاطمہ دیکھ، تو نے جو 6 درہم والا دوپٹہ دیا نا، اس کی برکتیں دیکھ، اس کی برکتیں دیکھ۔ آج میں اس سے 60 درہم کما کر لایا ہوں، 60 درہم۔ اب بول تیرے بچوں کے لیے، تیرے لیے کیا خرید کر لاؤ بازار سے؟ ایک لیسٹ بنا کر دے دے، تجھے آٹا چاہیے، کیا کیا چاہیے وہ بتا مجھے، میں لا کر سارا دوں گا۔ ابھی یہ باتیں اندر چل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی، دروازے پر دستک ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کہتی علی میرا دوپٹہ بھی نہیں ہے، میں اندر چھپ جاتی ہوں، آپ دروازہ کھولیں۔ آپ دروازہ کھولیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو ساری کائنات کے سردار سرکار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے۔ کہا علی کیا بات ہے؟ علی خوش ہے۔ آقا میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، میرا آپ اندر تشریف لائیں۔ حضرت علی اندر گئے، کہا فاطمہ سے تمہارے ابا حضور تشریف لائے۔ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، بڑی محبت کے ساتھ اپنی والد محترم سے ملاقات کرتی ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اے سرکار میں آپ سے میرا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ آج بازار میں کیا پیش آیا۔ حضور فرماتے ہیں علی تم مجھے کیا سناؤ گے، میں تمہیں سناؤں گا، میں تمہیں سناؤں گا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ واقعہ تو میرے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ پیش آیا، میں سناتا ہوں آپ کو، تھوڑی دلچسپی پیدا ہوگی۔ کہا میں رسول ہوں، میں رسول ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم سناؤ گے تو تمہارا واقعہ پورا نہیں ہوگا، میں سناؤں گا تو پورا واقعہ سناؤں گا۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں بازار میں جس نے اونٹ بیچنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ ایک بہت حسین آدمی تھا۔ کہا حسین آدمی نہیں، میرے رب نے جبرائیل کو بھیجا تھا، میرے رب نے جبرائیل کو بھیجا تھا۔ اور تمہیں پتا ہے جس نے تم سے اونٹ خریدا تھا 160 درہم میں وہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی خوبصورت آدمی تھا۔ ارے خوبصورت آدمی نہیں، میں جانتا ہوں وہ میکائیل تھا، میرے رب نے بھیجا تھا۔ میرے فاطمہ کے دوپٹہ اور اس کے صبر کا یہ عالم ہے کہ اس کے 6 درہم کے دوپٹے میں اللہ نے 60 درہم کی برکتیں رکھی۔ یہ انتظام کہیں آسمان زمین کا نہیں ہے، رب نے آسمان سے فرمایا ہے۔ تو جانتا ہے جسے خوبصورت اونٹ کہتا ہے وہ کون سی اونٹ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ اونٹ ہے جس میں آخرت میں میری فاطمہ بیٹھ کر جنت میں داخل ہوگا۔ اس اونٹ کا سودا تو نے کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو بتائیں ذرا وہ عورتیں جو یہ سوچتی ہے کہ میرے شوہر کم کماتا ہے، میرا شوہر بہت کم کما کر لاتا ہے، نہ میں کھا پاتی ہوں نہ میرے بچوں کو صحیح سے کھلا پاتی ہوں، تو کیا حضرت فاطمہ جیسا صبر ہمارے امتحان کے لیے اور کچھ نہیں؟ کیا ہمیں دین میں سے سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے صرف یہی ملا ہے ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو؟ اس سے زیادہ غربت کس کی ہو سکتی ہے؟ اور کون سی غربت ہو سکتی ہے؟ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں، ہم بڑے جو ہے پیسے والے ہو جائیں۔ ارے پیسہ جتنا زیادہ ہوگا رب جسے دینا چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ یہ امانتیں ہیں اللہ کی، کیا ہے یہ امانتیں ہیں، اور یہ امانتیں بھی اس لیے، امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ امانت یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پاس رکھی ہے، کل دوسرے تک پہنچانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوسرے تک پہنچانا۔ امیروں کو دولت اللہ نے اس لیے نوازی ہے کہ تم امانت کے قابل اس لیے ہو کہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں، میرے جو غریب بندے ہیں اس امانت کو ان تک پہنچاؤ۔ یہ امانت ہی ہے، یہ سارا نظام رب چلانے والا ہے، ہم اس کے نظام پر ذرہ برابر اپنی عقل دوڑا نہیں سکتے۔ لہذا جس حالت میں ہمیں رب نے رکھا ہے اس میں بہت بڑا شکر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عورت اس پر صابر ہو جائے، شوہر کی کم کمائی پر، شوہر کی کم جو ہے کماتا کم ہے اس پر صابر ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے،
تو حضور فرماتے ہیں تو اس کے بدلے میں آسیہ کو جو ثواب رب نے دیا صبر کا وہ اس عورت کو دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ کو جانتے ہیں، یہ فرعون کی بیوی تھی۔ یہ فرعون ان کو دیکھتا جب بھی تو ان کو مارتا، کوڑے مارتا، اپنی جوتی اتار کر مارتا ماسکتا۔ یہ وہ عورت ہے جن کو وہ فرعون نے ایک تختی پر لٹا کر میخ مار دیا تھا، ہاتھ پر، پیشانی پر، سینے پر۔ یہ وہ عورت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو عورت بھی میری امت کی صبر کرے گی اپنی شوہر کی کمائی کی وجہ سے تو اسے رب آسیہ جیسا ثواب عطا فرمائے گا، ان کے صبر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا صبر چاہیے ہم اس سے؟ ہاں اللہ نے دیا ہے تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ کچھ وہ ہے رب نے تو دے دیا ہے لیکن نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے نہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ بچا کر کہیں قبر میں لے کر جانا ہے، کہیں لے کر جانا دیا رب نے کس لیے؟ اس کی نعمتوں کو ظاہر کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنی بچوں پر بھی خرچ کرو، اپنی بیوی پر بھی خرچ کرو، اپنے والدین پر خوب خرچ کرو، خوب والدین پر خرچ کرو، اور یہاں تک کہ اپنے اڑوس پڑوس جو ہے ان کے پاس نعمت کم ہے تو ان کی نعمتوں کو بڑھاؤ، کھانے کے محتاج ہے تو ان کو کھانے کی سہولت کرو، کپڑوں کے محتاج ہے تو کپڑے کے محتاج کو دور کرو، اس لیے نہیں کہ تمہارا نام ہو جائے دنیا کے اندر، اس لیے کہ اللہ کو اس کا رسول راضی ہو جائے۔ سادگی اور عاجزی اختیار کرو، دونوں کو سادگی اور عاجزی کی ضرورت ہے، میاں کو بھی بیوی کو بھی۔ ہماری سادگی اور عاجزی ہر جگہ رہتی ہے، بیوی کے سامنے نہیں رہتی اور بیوی کی شوہر کے سامنے نہیں رہتی۔ ایک جگہ ہم کام کر رہے ہیں فیکٹری میں، ہمارا مالک ہم سے چائے بنا دے، دوڑ کے جا کر لے کر آئے، ہمیں کوئی شرم نہیں ہے، شرم؟ اس فیکٹری میں ہمیں جھاڑو تھما دیں کہ تھوڑا سا جھاڑ دینا، کوئی شرم نہیں، جھاڑ بھی دیتے ہیں۔ ہمارا مالک کیا سوچتا ہے؟ بہت عاجز ہے، یہ عاجزی والا بندہ ہے، جو بھی کام بولتے ہیں وہ کر دیتا ہے۔ عاجزی اصل میں یہاں سمجھ میں نہیں آتی، بڑے اور چھوٹے کے درمیان سمجھ میں نہیں آتی، برابری میں سمجھ میں آتی ہے۔ برابری میں ایک مالک ہے ایک غلام ہے، یہاں عاجزی سمجھ میں نہیں آتی۔ عاجزی وہاں سمجھ میں آتی ہے جہاں بس ہمارا چلتا ہے، بیوی کے سامنے ہمارا بس چلتا ہے، ہماری بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ ایک مرتبہ چائے لا کر دے، تب ہماری عاجزی دیکھی جائے گی۔ ہم کیا ہیں اس وقت؟ ہماری گالیاں نکل جاتی ہیں، کبھی جھاڑو مارنے کے ہمارے گھر میں نوبت آ جائے تب سوچتے ہیں کہ میرے اخلاق میں فرق پڑ جائے گا، میرے اسٹیٹس میں فرق پڑ جائے گا۔ ارے دوسرے کے گھر کی جھاڑو مارنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، دوسرے کا پیا ہوا جھوٹا صاف کرنے میں ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہے۔ اپنی بیوی کا پیا ہوا، اپنے بچوں کا کھایا ہوا برتن کبھی دھو دیں تو بڑی تکلیف اور اسٹیٹس گرنے کا ہمیں خیال ہے۔ یہ رشتے ٹوٹ اس لیے رہے ہیں کہ ہم نبھا صحیح سے نہیں رہے، کبھی ساتھ دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا کی عاجزی ایسی، میرے آقا کی عاجزی ایسی کہ میں کپڑے جب دھونے میں رہتی تو میرے آقا خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا کرتے تھے۔ جب آٹا گوند کر ہو جاتا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اے عائشہ، آ جاؤ، میں نے آٹا جو ہے گوند دیا ہے، اب تم اسے روٹیاں پکا دو، دونوں مل کر کھائیں، دونوں مل کر کھاتے۔ حالات یہ تھے کہ ان سے ذرہ برابر کبھی پلیٹ چھوٹ کر گر جاتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اتنی آواز آئی کہ میں ڈر گئی کہ سرکار مجھے آج کیا کہیں گے۔ سرکار نے اس میں سے روٹی اٹھایا جو برتن سے گرا تھا، اٹھا کر کہا کہ مجھے برتن ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں عائشہ، کوئی خوف نہیں، تم مطمئن رہو، اس پر میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، لیکن اس رزق کا احترام کرنا، جب یہ چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، جب یہ چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا، تمہیں کچھ نہیں۔ ہمارے گھر میں کبھی برتن ٹوٹ جائے گا تو پھر برس جاتی ہے، بہو کے اوپر ساس بھی برس رہی ہے، دیور بھی برس رہا ہے، اس کے جو ہے جتنے گھر میں رشتے دار ہیں وہ بھی برس رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی زیادہ قیمت ہے اور بہو کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیا حالات ہم نے پیدا کر دی مسلمان؟ ہمارے رشتوں کو مضبوط کریں، جب تک یہ رشتے مضبوط نہیں ہوں گے ہم مضبوط نہیں ہوں گے، ورنہ یہی نوبتیں طلاق کی ہیں، خلا کی ہیں، یہ وہ نوبتیں ہیں جو چلتی رہیں گی لیکن کبھی ختم نہیں ہوگی۔
اس میں دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دونوں جانتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں کا مباحثہ ہو گیا. گھر میں حضرت فاطمہ کا اور حضرت علی کا تکرار ہو گئی کسی. اچھا ہماری تکراریں دنیا کی باتوں پر ہوتی ہیں, ان کی تکراریں دین پر ہوتی ہیں, ان کی تکراریں دین پر ہوتی ہیں. تو اصل میں حضور کے پاس جا کر وظیفہ لانے کی بات تھی. کس کی بات تھی؟ وظیفہ. حضرت فاطمہ کہہ رہی تھی جائیں آپ کچھ جو ہے حضور سے وظیفہ مانگ کر لائیں. حضرت علی تھک کر بازار سے آئے تھے, بڑی محنت و مشقت کر کے, تو حضرت فاطمہ نے حضرت فاطمہ کی بات کا انکار کر دیا حضرت علی. تو تھوڑی ناراضگی پیدا ہو گئی. جیسے ناراضگی پیدا ہوئی حضور کو معلوم ہوا کہ فاطمہ اور علی میں تھوڑی سی ناراضگی پیدا ہو گئی. حضور تشریف لائے گھر تشریف لانے کے بعد کہا اے فاطمہ کیا بات ہے, علی کہاں ہے؟ کہا علی اور مجھ میں تھوڑی ناراضگی ہے, علی ابھی تک گھر نہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, مدینہ میں ٹہل کر علی کو تلاش کر رہے. دونوں عالم کے سردار خود علی کو تلاش کر رہے. آقا کہتے ہیں میں گزرا تو مسجد نبوی میں علی اس طرح سوئے ہوئے تھے کہ ان کا کردہ اٹھا ہوا تھا, جبہ اٹھا ہوا تھا, پیٹ پر مٹی پڑی ہوئی تھی. حضور گئے ان کے پاس بیٹھ گئے. علی کی آنکھ خدمت ہے, مٹی کو ہٹا کر ارشاد فرمایا یا ابو تراب خود, اے ابو تراب, اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. اسی لیے آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے حضرت علی کو, کیونکہ حضور نے لقب دیا ہے. آپ بیدار ہوئے, کہا حضور آپ آ گئے, آپ کہتے تو میں آپ کے گھر تشریف لے آتا. کہا ایسے ہی آپ کو دیکھا ملاقات ہو گئی, صبح سے تلاش کر رہا تھا آپ کو, میں نے سنا فاطمہ اور آپ کی ناراضگی چل رہی ہے. کہا حضور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس ایسے ہی میں نماز کے خیال سے آیا تھا, پھر یہی عبادت کر کے جو ہے یہی سو گیا. اور حضور کے پاس کیسے کہیں کہ فاطمہ سے ناراض ہے. حضور نے اپنا ہاتھ پکڑا, گھر لے گئے. گھر لے جانے کے بعد کہا اے فاطمہ مجھے معلوم نہیں کہ تم میں کیا بات چلی ہے, کہ یہ تو ان کے درمیان باتیں ہیں, ورنہ تو سرکار سب جان رہے ہیں, ورنہ تو سرکار سب جان رہے ہیں. بس میں یہ تم سے کہنا چاہتا ہوں فاطمہ کہ اگر علی ناراض ہو جائے, علی ناراض ہو جائے اور اس حالت میں اللہ کی جانب سے تمہیں موت آ جائے تو میں تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھوں. کس سے کہیں؟ فاطمہ سے کہیں اے فاطمہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ علی کو خوش رکھو, علی کو خوش رکھو, علی کو کبھی ناراض نہ ہونے دینا. علی کہتے ہیں میں نے جیسے حضور کے اتنے بڑے جملے سنے میں قدموں میں گر گیا. کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے, غلطی فاطمہ کی نہیں, غلطی میری ہے, غلطی میری ہے. کہا حضور نے اٹھایا, کہا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا حضور اگر کوئی اور بات ہوتا تو اپنی بیٹی کی طرفداری کرتا, اپنی بیٹی کا ساتھ دیتا. یا رسول اللہ آپ وہ عظیم ہستی ہے کہ غلطی میری ہے, اس کے باوجود فاطمہ کو سمجھا رہے, مجھے نہیں سمجھا رہے. کہا علی میں جانتا ہوں, مجھے ہر شے معلوم ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے اخلاق اچھے ہونا تو پھر تم بھی اچھے. لہذا دونوں کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو ملا دیا. ملا کر کہا آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگی ایک کے بعد دوسرے. حضور نے ملا کر جیسے ہی گھر کے باہر آئے, حضور کا چمکتا ہوا چہرہ اور مسکراتا ہوا چہرہ صحابہ نے دیکھا. عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ آج میں نے ان کو خوش کر دیا ہے جسے رب کے نزدیک سب سے زیادہ عصمت حاصل ہے, جسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے, اس فاطمہ کو رسول علی کو میں نے خوش کر دیا ہے, اس لیے آج میں بھی خوش ہوں. ہمارے حالات دیکھیں, ہمارا کیا ہے, کیا میاں بیوی میں تھوڑا سا تفرقہ ہو جائے تو پورے خاندان مل کر لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. مطلب پوری تیاری میں آتے ہیں, کہیں مسجد میں فیصلہ رکھ دینا, پوری تیاری کے ساتھ 2-3 نوجوانوں کو بہادروں کو لے کر آتے ہیں, کیا تم ہوگا تو مانگی کو آ جائے. مطلب پہلے سے ارادہ ملانے کا نہیں ہے, ہمارا ملانے کا ارادہ نہیں ہے. ہمارا جو پہلے سے ارادہ ہے وہ لڑنے کا ارادہ ہے, جھگڑا کرنے کا ارادہ ہے. ہمارا ارادہ یہ ہوتا وَمِنْ آیَاتِهِ یہ اللہ کی نشانی ہے, اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ سوچ کر آتے تو ہر رشتہ ملا کر جاتے, توڑا کر نہیں جاتے, ملا کر جاتے. ہمارے تو حالات یہ ہیں, بیوی بچی کو گھر میں سکھا کر دے دیا,
بیٹی مسجد میں جو بھی فیصلہ ہو مسجد والے بہت سمجھائیں گے، لیکن تو ایک ہی بات بولنا، مجھے کھلا چاہیے، مجھے کھلا چاہیے، مجھے کھلا چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب بیٹی وہ اس کو جتنا بھی پوچھو ایک ہی بات بولے گی، کیا میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ حقیقت میں وہ رہنا چاہتی ہے، اسے معلوم ہے اس کی زندگی کے بارے میں، اگر میرا اس کے ساتھ چھوٹ جائے تو مجھ سے کون نکاح کرے گا، وہ یہ بھی جانتی ہے۔ میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی، لوگ مجھے کیا تانے تانے دیں گے، وہ جانتی ہے، لیکن والدین کا ساتھ دیکھ کر بہادر بن جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے پیچھے تو والدین ہیں مجھے سمجھانے والے، پھر بہادر بن کر کہتی ہے کہ نہیں مجھے یہ مرد نہیں چاہیے، یہ کہتی ہے۔ حالات یہ ہے مسلمانوں، ہمارے بچوں کے رشتے توڑنے میں سب سے بڑے ذمہ دار ہم والدین، ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی غلطیوں پر تو جھوپڑ لگاؤ، ان کی غلطیوں پر تو آہستہ سے مارو، دونوں کو سمجھاؤ۔ باپ اگر اپنی بیٹی کو ہی سمجھائے، اپنے داماد کو بچائے، جیسے سرکار نے اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ غلطی کس کی تھی؟ کسی کی بھی ہو، شوہر کی ہو غلطی تب بھی اپنی بیٹی کو سمجھائے، اور شوہر کا جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے، اپنی بہو پر زیادہ دہاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے حالات یہ ہے کہ بیٹا لاکھ بھی غلطی کر لے، بہو کو پڑتی ہے ساری مارے، اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا، میرا بیٹا برباد ہو گیا، میرے بیٹے کا کاروبار نہیں چل رہا، سارے تانے کھا رہی کون؟ یہ ہماری بہو کھا رہی۔ حضور فرماتے ہیں یہ بہت نازک رشتہ ہے، یہ ہے کہ نہیں دوسرے گھر سے آئی ہے، اس کی عزت کرو۔ ہم جب تک عزت نہیں کریں گے نا، ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرے گی۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں، اپنی زندگی میں کر کے دیکھیں، جو شوہر اپنی بیوی کو نام کے ساتھ بلاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے وہ بدتمیزی سے بلاتا ہے، جیسے آگے جا کے، لیکن ہمارا معاشرہ ہے۔ آپ دیکھیں، قسم خدا کی میں ایک تجربہ کر کے دیکھا ہوں، اور جب بچے اس کے بڑے ہو جاتے ہیں اس کی ماں کو آگے جا کے بلاتے ہیں۔ ماں کو کیوں؟ وہ ساری زندگی اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، ماں کو بلاتے ہوئے کس انداز سے بلا رہے ہیں، اس کی بیوی کو کس انداز سے بلا رہا ہو، آگے جا کے۔ تو وہ بعد میں بڑی ہو کر اولاد بھی اپنی ماں کو کیا بلائے گی؟ وہی بلائے گی۔ عزت دیں، شوہر اپنی بیوی کو عزت دے، بیوی اپنے شوہر کو عزت دے، حفاظت کرے۔ خیرکم خیر نسائکم، حضور فرماتے ہیں تم میں سے اچھی عورت وہ ہے تسمع قولہ، جو اپنے شوہر کی بات سنتی ہے، جو اپنے شوہر کی بات سنتی ہے۔ ہمارے تو حالات یہ ہیں، بیویوں کی ساری دنیا کی بات سنتی، شوہر کی بات نہیں سنتی، سب کی بات سنتی، شوہر کی بات نہیں سنتی۔ وَتُطِيعُ أَمْرَهُ، اور اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ حضور فرماتے دنیا کی سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ وہ جب کبھی گھر آ جائے نا تو تھکا ماندہ ہے، اس کو گلاس پانی پیش کرو، اس کے حالات پوچھو۔ اب ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم کمائی کر کے بڑی مصیبتوں کے ساتھ دنیا کا ٹینشن لے کر گھر کے اندر آ رہے ہیں، تو آتے ہی گلاس میں پانی لے کر آئی، بیٹھ گئی، اور ساری شکایتیں گھر کی، آپ کی بہن ایسا کر رہی ہے، آپ کی بہن ایسا کر رہی ہے، آپ کی ماں ایسا کرتی ہے، آپ کا بھائی ایسا کرتا ہے، سارے دنیا بھر کی ٹینشنیں اس کی پہلے سے تھی، اب ناراضگی اور بڑھ گئی۔ اب اس کا بیوی سے جھگڑا، ماں سے جھگڑا، بھائی سے جھگڑا، سارا گھر ٹوٹ کر تباہ و برباد ہو۔ بیوی اگر چاہے نا، عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے، جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو گھر کی چغل خوری کے بجائے یہ پوچھے آپ نے بڑی محنت و مشقت میرے معاش کے لیے، میرے بچوں کے معاش کے لیے جو خون پسینہ بہاتے رہے، اب گھر واپس آئے، قسم خدا کی بتائیں آپ کے لیے، آپ کی راحت اور سکون کے لیے آپ کے لیے کیا کروں گے؟ نبی شاہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے عورتوں تمہیں اس لیے جوڑ بنایا گیا ہے کہ تم اپنے شوہر کو سکون دو، شوہر کو سکون دو، اس لیے نہیں کہ جہاں کی ساری شکایتیں اٹھا کر جو ہے اپنی ماں کی، وہ سسر کی، سسرے کی، سب کی شکایتیں اٹھا کر اس پر تھوپ دے، اور یہ پھر جو ہے سر درد میں مبتلا ہو کر، ہارٹ میں مبتلا ہو کر وہیں مر جائے۔ سمجھے ذرا، اس پاکیزہ رشتے کو سمجھ کر نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے ہر ایک کو آپس میں محبت و خلوص عطا فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ حالات جو سب سے زیادہ بگڑ رہے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ حالات بگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت کو مرد نے
بچی اپنے باپ کے سامنے اپنے بوائے فرینڈ کو میسج کر رہی ہے، پتا ہے باپ کو، باپ خاموش ہے، خاموش ہوتا ہے۔ آج بچیاں ہماری ان کے دوپٹے درست نہیں ہے، باہر نکل رہی ہیں، باپ خاموش ہے، بھائی خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہا۔ ارے ماڈرن دور ہے، سمجھ رہے، چلتا ہے، سب لوگ کر رہے ہیں، ارے سب شراب پئیں گے، ہم بھی پئیں گے۔ حرام چیز ہر ایک جگہ حرام ہے، چاہے عالم ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، وقت کا جاہل ہو، وقت کا بڑا مدبر اور مفسر ہو، حرام ہے تو حرام ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، ہم آنکھیں بند، آج تو یہ تو سچ بولنے والا نہیں رہا، اور سچ بتا دیا جائے تو سچ اتنا کڑوا ہے کہ وہ فتنہ و فساد بن جاتا ہے، فتنہ و فساد بن جاتا ہے۔ ارے ہر کوئی تقریر سننے والا یہ ذہانت لے کر نہیں سنتا نا، یہاں دوسروں تک بات پہنچانے والے بھی آتے ہیں، یہاں صرف جو ہے اپنی آخرت سنوارنے والے نہیں، دوسرے تک بات پہنچانے والے آتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میرے باپ کے خلاف کہہ رہا ہوگا یہ، ارے سنی سنائی باتوں پر تم بھروسہ کر بیٹھتے ہو، اتنا تک احمد جاہل میں اور ایک عالم میں فرق کیا رہا؟ ہم نے تو تمہیں پڑھے لکھے میں تولا تھا، اور تمہارے اور جاہل میں اتنا بھی فرق نہیں رہا کہ تم دوسروں کی بات پر یہ اقرار کرتے ہو کہ ہم نے کہا ہے یہ بات۔ اگر سچی ہے تو پھر سچی ہے، سچی ہے تو پھر سچی ہے، اگر ناحق ہے تو حق پر آؤ، راستہ صحیح اختیار کرو۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کسی کو برا محسوس ہو رہا ہے، ہاں درد اس کا ہے کہ مصطفیٰ کا قانون ٹوٹتا ہے تو درد ہوتا، وہ چاہے کوئی بھی توڑے، وہ چاہے عالم توڑے، وہ چاہے فاضل توڑے، چاہے دنیا کا پیر توڑے، قانون مصطفیٰ ٹوٹتا تو درد محسوس ہوتا، درد محسوس ہوتا۔ لہذا ہمیں یہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر جو ہے اپنے آپسی رشتے اور مقابلے کو اور آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی چغل خوری میں کچھ نہیں رکھا، ایک دوسرے کو گرانے میں کچھ نہیں رکھا۔ اپنی بچیوں کو سنبھالو، اپنی عورتوں کے پردے کو سنبھالو۔ بے غیرتی کے ساتھ جو جا رہے نا، بہانہ بھی ہے، نہیں مزار کے لیے بھیج رہا ہوں، درگاہ کے لیے بھیج رہا ہوں آپ کو۔ مجھے بتائیں کئی شوہر ایسے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ سچ باہر آنے دو، کئی شوہر ایسے ہیں جنہیں معلوم تک نہیں ان کی عورتیں عاملوں کے پاس جا کر تامیزیں کروا رہی ہیں۔ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم، ہم جانتے یہ بات۔ اپنے شوہر کو خبر تک ہونے نہیں دیتی، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا ڈرا کر رکھا ہے، اس بہن میں مبتلا ہے ہم۔ ہمارا کوئی عامل ہمارے رشتے کو سنوار نہیں سکتا، ہمارے رشتے کو مصطفیٰ کی سیرت سنوار سکتی ہے، فاطمہ اور علی کی سیرت سنوار سکتی ہے۔ یاد رکھیں بات آپ، ہم جا کر وہاں اپنے گھر کے اپنے شوہر کا عیب بیان کر رہے ہیں، بیوی یہی حفاظت کی ہے ہم اپنے شوہر کی عزت کی، اور شوہر اپنی بیوی کا بستر چھوڑ کر کسی اور غیر عورتوں کی بستروں پر آرام کر رہا ہے۔ حالات نہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ وہ اس سے خوش ہے نہ وہ اس سے خوش ہے۔ ارے کیا آپسی معاملے ہیں، بیٹھ کر طے کر لو، بیٹھ کر طے کر لو۔ ہاں اگر دونوں میں نہیں جمتی نا، دونوں الگ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو قسم خدا کی مسجد میں فیصلہ رکھو، خلا اور طلاق کر کے چھوڑ دو۔ زنا میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ زنا میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، زنا میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ ہٹا کر دوسری شادی کر لو۔ تمہیں یہ پسند نہیں ہے، دوسری شادی کرنی ہے تو پھر دوسری شادی کر کے حلال طریقے سے تم استعمال کرو، حرام طریقے سے جا کر اللہ کا عذاب کیوں نازل فرما رہے ہو؟ بس ہمارے اور رب کے درمیان صرف ایک پردہ ہے، وہ رحمت للعالمین کا پردہ ہے، ایک پردہ، میرے آقا کا پردہ۔ نگاہ مصطفیٰ نہ ہوتی بیچ میں تو ہم کبھی کا عذاب میں ڈوب جاتے، ہم پر پتہ نہیں آگ برس جاتی، پتھر برس جاتے، کیا کیا برس جاتے۔ ہمیں آخرت کی فکر میں کرنی چاہیے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا اچھی ہو تو سب اچھی ہے، قسم خدا کی ہمیں اس وقت احساس ہوگا، آج جو ہے نا دوسروں کی قبر پر ہم مٹی ڈال رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم جب قبر میں لیٹیں کہ ہماری اولاد ہماری قبر پر مٹی ڈالے گی، تب ہمیں پتا چلے گا کہ دنیا کیا تھی اور آخرت کیا ہے۔ آخرت کیا ہے؟ ہم نے کتنا کمایا، کتنا بنا، بنگلے باندھ دیے، وہ باندھ دیے، ریزلٹ باندھ دیے، سب کچھ خرید لیا، قبر میں یہ کوڑی تک نہیں آیا۔ صحیح استعمال کرو، اللہ نے نعمت دی ہے نا، استعمال کرو، خوب نعمت کرو۔
اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے خوب نعمتیں استعمال کرو، لیکن جائز طریقے سے کرو، ناجائز طریقے پر بچو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جائز کمائی عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کو حلال رزق عطا فرمائے، ہمارے رشتوں